بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کا سارا آگے سے ہیڈ پھٹ گیا، پیچھے سے سارا دماغ کھل گیا، گردن ساری نکل گئی باہر، پسلیاں سب تباہ ہو گئیں۔ میری والدہ اتنی بیمار ہے، ان کو اتنا سخت بخار چڑھا، رو رو کے ہم ماں بیٹی کا حال اتنا برا ہوا ہے، کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے پہ کیا حال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں صبح ٹی وی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے، ان کی طرف سے ایک حقیقی آزادی کے نام مارچ کے نام سے ایک مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے۔ ناظرین، اس وقت میں جس گھرانے میں موجود ہوں اور جس محترمہ کے ساتھ میں موجود ہوں، ان کے والد محترم بھی اسی حقیقی آزادی مارچ کے اوائل جو دن تھے، انہی میں ایک حادثے کے نتیجے میں انتقال کر گئے۔ اس وقت میں موجود ہوں اسی گھرانے میں، سے بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مریم۔ جو مرحوم تھے وہ آپ کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ والد صاحب تھے میرے۔ تو کس دن یہ واقعہ پیش آیا اور آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کے والد محترم جو ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ میری والدہ بہت زیادہ بیمار تھی، تو والد صاحب نے نا انہیں لوہاری بھیج دیا کہ آپ نا اپنی بیٹی کے پاس چلی جائیں، تو نا آپ رات کو نا پھر آ جانا اپنی بیٹی کے ساتھ ہی۔ تو جب میری والدہ آئی ہیں تو پاپا کی کال آئی ہے کہ مریم بیٹا ماما پہنچ گئی ہیں، تو میں نے کہا ہاں جی ماما پہنچ گئی ہیں پاپا، خیر خیریت؟ کہتے چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ ان کو ہاسپٹل چیک چک کروا کے تو آپ خیر خیریت سے آ جانا رات کو۔ جب میں چیک چک کروا لیا، والدہ میری کہتی میری طبیعت نہیں ابھی بھی ٹھیک، ایسا کرے کہ آج ہم چلتے ہیں گلبرگ کی مریم۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ماما آ جاؤ چلیں۔ پھر یہاں سے ہم 3 بجے نکلے، ہمیں کافی زیادہ رش تھا بازار میں اور گلبرگ کی سائڈ پہ، تو نا ہم یہاں سے نا ہم 4 بجے وہاں پہنچے۔ جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو جو ان کے جو وہاں تھے ملازم وغیرہ، انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بہت برا۔ تو جب میں وہاں پہنچی تو میں دیکھ رہی ہوں ایمرجنسی سروس کی وارڈ میں میرے پاپا کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کا سارا آگے سے ہیڈ پھٹ گیا، پیچھے سے سارا دماغ کھل گیا، گردن ساری نکل گئی باہر، پسلیاں سب تباہ ہو گئیں۔ میرے باپ کو سانس پمپ سے دیا جا رہا تھا اور میں ساری رات کھڑی ہو کے اپنے باپ کو پمپ سے سانس دیتی رہی، میں ایک دفعہ بھی نہیں رکی کہ میرے باپ کو کاش کے سانس ٹھیک آ جائے۔ انہوں نے ہفتے کی رات بھی ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھا۔ اچھا، آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اطلاع کس نے دی کہ آپ کے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ہوا کس چیز کے ساتھ ہوا تھا ایکسیڈنٹ؟ مزدے پہ تھے وہ، جو تھا نا عمران خان کنٹینر پہ تھے وہ، تو ان کے جلسے میں عمران خان صاحب کے جلسے پہ جا رہے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ ان سے ملنے کے لیے گئے تھے؟ حفیظ سپورٹر تھے؟ ہاں جی، بہت ان سے بہت پیار کرتے تھے، ان کو لائک کرتے، کہتے میں ان سے ملنا ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب فیس سینٹر کے پاس یہ واقعہ ہوا، جب وہ گرے ہیں وہاں کسی نے نہیں اٹھایا ان کو۔ اچھا، کنٹینر کے اوپر سے گرے ہیں وہ؟ ہاں جی، درخت بجا ہے تو گرے ہیں، کسی نے نہیں اٹھایا، سب تماشا دیکھتے رہے ہیں، اور جس سے مسجد سے وہ گرے ہیں وہ آگے چلا گیا، وہ نہیں رکا، پیچھے کسی نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ میرے والد صاحب، میرا والد صاحب زمین پہ تڑپتا رہا۔ یہ آپ کو کیسے، مطلب آپ کو کیسے کنفرم ہوا کہ وہ اسی کنٹینر پر موجود تھے؟ کیونکہ وہاں پر تو عام آدمی کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے، مطلب کنٹینر کے اوپر کیسے چلے؟ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ویڈیو جو ان کے جو مالک ہیں انہوں نے ویڈیو نکلوائی تھی سی سی ٹی وی کیمرے سے۔ کون سے مالک؟ فری بٹ صاحب۔ وہ کون ہے؟ ان کے مالک ہیں، ان کے پاس شروع سے میرے والد صاحب کام کرتے۔ ان کے پاس کام کرتے تھے؟ کیا کام کرتے تھے؟ مینیجر تھے وہاں کے، پورا ان کے انڈر میں پلازا تھا، اشرفی ہائٹ۔ ہاں جی۔ تو انہوں نے بٹ صاحب نے آپ کو کال کی کہ بیٹا آپ کے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ ہم وہاں گئے تھے، جو ادھر کے ملازم تھے جہاں میرے پاپا کام کرتے تھے نا، آفس کے لڑکوں نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب بہت سخت ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ ہاں جی، تو جب ہم وہاں پہنچے تو ان کی بہت زیادہ حالت خراب تھی، ڈاکٹرز نے گلے میں پائپ ڈالا ہوا تھا، خوراک کی نالی کا پائپ ڈالا ہوا تھا، سانس کا پائپ ڈالا ہوا تھا، جو ان کو آکسیجن دی جا رہی تھی اس سے ان کو بالکل سانس نہیں آ رہا، ہم پمپ سے ان کو ساری رات سانس دیتے رہے۔ اچھا، یہ واقعہ جو تھا یہ کس دن، مطلب یہ ہوا کس دن؟
जुम्मा। जुमा वाले दिन। और अगर मैं मतलब मेरी जो इतलात हैं वो दुरुस्त हैं तो सदफ नईम साहिबा जो है उनका तो वाक़या इतवार वाले दिन हुआ था ना? हाँ जी। तो यानी कि आपके वालिद मोहतरम जो थे वो 2 दिन पहले उनका वाला वाक़या हुआ। वालिद साहब का मेरे पहले हुआ है। लेकिन आपके पास मतलब 2 दिन पहले ये वाक़या होता है, मीडिया में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई या किसी ने भी नहीं उठाई थी। ये फरीद भट्ट साहब ने कांटेक्ट किया, राब्ता किया, उन्होंने यहाँ बुलाया सबको। तो मतलब जब वहाँ से कंटेनर आगे चला गया है या जो कि ऊपर ज़ाहिर सी बात है जो इमरान खान साहब का कंटेनर है उस पर जो है मरकज़ी जो क़यादत होती है या जो अमायदीन होते हैं वही मौजूद होते हैं। तो जब उन लोगों को पता चला कि यार एक बंदा नीचे गिर गया है तो किसी बंदे ने रिटेलिएट नहीं किया या जवाब नहीं दिया कि यार किसी को जाके देख लें को बंदा मर ना जाए? नहीं, सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, कोई टच नहीं कर रहा। गाड़ी पास खड़ी है, जब वो गिर रहे हैं आदमी सब पास खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। रेस्क्यू वाले आए, उन्होंने उठाया, उन्होंने डाल के अस्पताल पहुँचाया। मुझे पता मेरे बाप का क्या हाल था, हमारा एक एक कमाने वाला था जो हमारे सर से चला गया। आपका सोर्स ऑफ इनकम ज़रिया मुआश जो आपका कफ़ील थे वो सब कुछ आपके वालिद मोहतरम? मेरे वालिद साहब थे और कोई नहीं। घर में और कौन कौन है? मेरी मामा, मैं हूँ और मेरे वालिद साहब होते। ठीक है। तो मामा जो हैं वो भी घर में रहती हैं और जो आपके वालिद साहब थे वो सिर्फ काम करते थे? हाँ जी, मेरी मामा घर में ही रहती। इनके बाद अब क्या कैसे गुजारा हो रहा है अब आपका? कोई गुजारा नहीं हो रहा, अल्लाह के आसरे हम बैठे हुए हैं। कोई देने वाला नहीं है, कोई मददगार नहीं है। कफन दफन सब कुछ फरीद भट्ट साहब ने किया, उन्होंने ही हर चीज़ की, कब कहाँ दफनाना है ये वो सब कुछ नहलाया दहलाया, और किसी ने नहीं आके पूछा। और जिनके गए थे, जिनके पीछे गए थे, उनका तो कोई एक भी बंदा नहीं आया कि जिन्होंने आके हमारी कोई मदद इमदाद की। आज 5 दिन हो गया है। ये तहरीक इंसाफ का कोई भी मरकज़ी रहनुमा या कोई सपोर्टर, कोई जो उनका होते हैं वो कारकुन, कोई बंदा भी आपके घर में नहीं आया अभी तक? नहीं, कोई भी नहीं आया उनका। कोई अल्लाह ताला के आसरे पे बैठी हुई हैं आप? मैं अल्लाह के आसरे पे बैठे हैं, माँ बेटी। मेरी वालदा इतनी बीमार है, उनको इतना सख्त बीमार बुखार चढ़ा, रो रो के हम माँ बेटी का हाल इतना बुरा हुआ है कि अगर मैंने ही देखना है, अब मेरे आसरे मैं ही अब अपने आप को कर लूँ तो मेरी माँ का फिर और कौन है? बिल्कुल ऐसी। नाज़रीन, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। वो ये बता रही हैं कि मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो इमरान खान के एक बहुत बड़े मद्दाह थे, उनके बहुत बड़े सपोर्टर थे और वो चाहते थे कि मैं उनसे मिलूं, अपनी ज़िंदगी में मैं उनको एक बार देखूं, उनसे मिलूं। और जैसे कि वो बता रही हैं कि वो किसी हद तक इसमें कामयाब हो चुके थे क्योंकि वो जो इमरान खान साहब का जो मरकज़ी कंटेनर था जिस पर इमरान खान साहब ख़ुद मौजूद होते हैं, वो कह रही हैं कि उस छत पर वो चले गए थे और इमरान खान साहब से ऐन मुमकिन है कि वो मिले भी हों। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान साहब से आपने मिल लिया है, आप वहाँ पर ऊपर खड़े हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है ऊपर सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है, ऊपर जो रहनुमा होते हैं वो भी मरकज़ी क़यादत होती है। मैं ये सवाल जो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, जो सवाल यहाँ पे बनता है वो ये है कि आया जब उन लोगों को पता चल जाता है कि एक शख्स जो है वो कंटेनर से नीचे गिर चुका है, तो किसी बंदे ने जो कंटेनर पर मौजूद थे या पीछे जो मार्च में थे, किसी बंदे ने ये ज़हमत तक नहीं किया कि उस बंदे को उठाएँ, उसको रेस्क्यू करें या उसको कोई फ़र्स्ट एड दें या देखें कि बंदे की जो है सिचुएशन क्या है। तो दूसरी बात जो इन्होंने ये बताई है, ये कह रही हैं कि मेरे वालिद साहब जो हैं जुम्मे वाले दिन उनका एक्सीडेंट हुआ है। और इंतकाल कब हुआ? मतलब जुम्मे वाले दिन ही फौत हो गए थे या? नहीं, जुम्मे वाले दिन हफ्ते की रात को 4:30 बजे उनका इंतकाल हुआ है। उन इस वजह से रखा गया क्योंकि उनके भाइयों ने आना था, उनकी बहनों ने आना था उनको देखने बलूचिस्तान से, वो आए थे, फिर उनको संडे वाले दिन दफना दिया। अच्छा नाज़रीन, जुम्मे वाले दिन एक बंदा जो है वो कंटेनर से गिरकर जो है उसकी डेथ होती है, हफ्ते वाले दिन तक वो मतलब फौत हो जाते हैं। लेकिन जुमे वाले दिन भी कोई बंदा इनके पास नहीं आता है अयादत के लिए या इनकी कसम पुरसी के लिए, कोई बंदा नहीं आ रहा है इनकी देखभाल के लिए। इनकी कफ़ालत का ज़िम्मा तो ज़ाहिर सी बात है अभी ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, मगर जो जिस काम के लिए वो गए थे, जिस क़यादत से मिलने के लिए वो गए थे, जिस बंदे की चाहत में वो वहाँ पर गए थे, उनके लिए भी ये एक जो है लम्हा फ़िक्रिया है कि उनकी क़यादत के किसी बंदे ने इनके साथ कोई रब्ता नहीं किया है। एक बंदा, एक इंसानी जान का ज़िया हुआ है। अगर ऐसी ही बेहिसी रहेगी तो ये जो बेहिसी है ये बहुत सारे मसाइल को ज़ाहिर सी बात है जन्म देगी। अभी आप जो हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप जो व्यूअर्स हैं या जो मरकज़ी क़यादत है तहरीक इंसाफ की, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही चाहती हूँ कि देखें, अगर आप जाएं अपनी हिफाजत करें तो या तो ना ही जाएं। देखें कि वो अब सदफ थी, वो एक उनका एक नाम था, जो भी था, ज़ाहिरी बात है घर में मज़दूर कमाने वाले का भी एक नाम होता है घर में, क्योंकि वो घर का सरबराह होता है।
ٹھیک ہے نا, اس سے زندگی چلنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب ان کا نام تھا, ان کو سپورٹ کی گئی, عمران خان صاحب گھر گئے, ان کو دیا, ان کا خیال کیا. دیکھیں عمران خان صاحب ہمارا بھی کرے, ہمارا کوئی نہیں ہے, صرف میرے ایک والد صاحب تھے کمانے والے, ٹھیک ہے. ہم ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں, ہمارے سر پہ کرایہ. میری ماں اتنی بیمار ہے, شوگر کی پیشنٹ ہے, شوگر کی مریض ہے, بی پی کی پیشنٹ ہے, ان کو انسولین نہیں لگتی, ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں, ان کو اتنا تیز بخار چڑھا ہوا ہے. آج 5 دن ہو گئے ہیں, میری ماں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے پہ کیا حال ہے. ناظرین صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ظاہر سی بات ہے ایک بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے جس سے یہ گزر رہی ہیں, اور یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے یہ جو آنسو ہیں یہ ان کی بے بسی کو ظاہر کر رہے ہیں. میں تو اس موضوع پر بالکل بھی الفاظ جو ہیں وہ ملتے نہیں ہیں, بالکل انسانی زبان جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے. لیکن سوال ابھی یہی ہیں, بہت سارے سوالات تو بڑھ رہے ہیں, لیکن میں صرف یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر جیسے صدف نعیم صاحبہ کی فیملی کو سپورٹ کیا گیا, کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کے لیے بھی ویسے ہی آواز بلند کی جائے اور ان کا جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے. جو حکومت ہے, حکومتی ادارے ہیں, وہ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی جو زندگی ہے تاکہ اس میں آنے والے دنوں کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا ہو سکیں. ان کی والدہ جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ ذیابیطس کی جو ہے مریضہ ہیں وہ بیمار ہوئی ہیں اور یہ جو ہیں اکیلی یہ کچھ کر نہیں سکتی ہیں. تو والد محترم ہی تھے جو گھر کے کفیل تھے, واحد کفیل تھے, سورس آف انکم وہی تھے, ذریعہ معاش جو تھا وہ یہی تھا. تو ان کے جانے کے بعد یہ جو ہے بالکل ہی ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو میں آپ سب سے یہی التماس کروں گا کہ آپ جو ہیں ان کی آواز بنیں. اس ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ کریں, تاکہ ان کی جو آواز ہے, جیسے صدف نعیم صاحبہ کا جو واقعہ تھا اسے ہائی لائٹ کیا گیا تھا, اس لیول پہ کیا گیا تھا کہ ان تک جو تھی مناسب جو امداد تھی وہ پہنچی. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کی جو آواز ہے آپ ایسے ہی ہائی لائٹ کریں, ایسے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کی جو آواز ہے وہ ارباب اختیار تک پہنچے اور ان تک جو ہے ان کا حق, ان کی امداد جو ہے پہنچے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس اور لائک کے ذریعے ضرور دیجیے گا. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری جو ریگولر اپڈیٹس ہیں وہ ملتی رہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ ناصر.